تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران، عزیزان ملت، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے وفد کے اس 2025 کے قانون کے خلاف آپ نے اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے آج ایک بڑی تعداد میں آپ نے اس احتجاجی جلسے میں شرکت کی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں کشمیر میں پہلگام کے مقام پر پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے ہمارے بھارت کے ناگرک جو وہاں پر پہلگام میں بحیثیت ایک مسافر یا ٹورسٹ گئے تھے، پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے ان کو، مہیلاؤں کو، خواتین اور بچوں کو الگ کیا، مرد لوگوں کو الگ کر کے مذہب پوچھ کر، اور جب انہوں نے اپنا نام اور مذہب ہندو بتایا تو پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے ان کو گولی مار کر ان کا قتل کر دیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں وہ ناکافی ہوگا۔ ہم کم سے کم بہادر گنج میں آج ان تمام مرنے والوں کے لیے اظہار تعزیت کے طور پر ہم 1 منٹ کی خاموشی منائیں گے اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت، جو پہلگام میں جو ہوا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک، دردناک ہے اور انسانیت سوز ہے۔ ہم تمام نے اس کی مذمت کی۔ یہ ہمارے ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی ہمارے بھارت کی سرزمین پر آ کر باہر سے کسی بھی اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی جان کو نہیں لے سکتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے برسوں سے پاکستان سے دہشت گرد ہمارے وطن عزیز میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہم موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم جو پاکستان سے دہشت گرد آئے اور جنہوں نے یہاں پر آ کر ہمارے 26 لوگوں کا قتل کیا، نریندر مودی ان ظالموں کے خلاف ایکشن لیں گے، اور جنہوں نے اپنی جانوں کو کھویا ہے ان پریوار کے لوگوں سے وہ انصاف کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ٹھوس اقدام کیا جائے گا تاکہ پاکستان دوبارہ بھارت میں کسی بھی ایک بھارت کے ناگرک کو مارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہم اس معاملے میں پوری طریقے سے جو حکومت اقدام یا فیصلہ کرے گی ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور ہم اس سرزمین میں کھڑے ہو کر پاکستان کے وہ ISI کے عاصم منیر کو کہنا چاہیں گے جو اپنی تقریر میں ایک بکواس اناپ شناپ باتیں بکے ہیں۔ ہم عاصم منیر کو کہنا چاہیں گے کہ سن 47 میں ہم نے فیصلہ لے لیا کہ ہم بھارت کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا۔ بھارت ہی ہماری سرزمین تھی، بھارت ہی ہماری سرزمین ہے، اور انشاءاللہ بھارت ہی ہماری سرزمین رہے گا۔ اور ہم وہ لوگ جو آج پاکستان میں بیٹھ کر
बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए, तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहां पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहां पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई साहब, जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तायीद करता हूं कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियां और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना जरूरी था, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं कि पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झिझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत एक मौसर इक़दाम उन पर करेगी, जैसा कि माजी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट भी हुआ था। और जो बैनुल-अक़वामी मुल्कें भारत से कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो, अरे फिर यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ, तुमने क्या किया वहां पर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक हिसास मसला है और इस मसले के ऊपर हमको एक होकर खड़े होना है। ये जरूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। और जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो फिर याद रखो ISI और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द, वो उनके चेहरों पर खुशियां होंगी। तो हम उनसे भी कहेंगे कि तुमको जो कुछ अनाप शनाप बकना है, थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ ताकि हम एक मौसर जवाब दे सकें, ताकि हमेशा के लिए इस देश में दहशतगर्दी का खात्मा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब बात मुल्क के अंदर की जो मैं कर रहा हूं वो इस वक्फ कानून के खिलाफ है।
آپ جانتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا گیا ہم تمام نے اس بل کی مخالفت کی. پھر اس بل کو قانون بننے سے پہلے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس بھیجایا گیا. ہم تمام نے کمیٹی میں جتنی میٹنگز ہوئی ان تمام میٹنگ میں اس بات کو بتایا کہ یہ قانون بھارت کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہے. یہ قانون بھارت کے سنویدھان کی دفعہ 14, 15, 25 اور 26 اور 29 کی مخالفت کرتا ہے اور کوئی بھی حکومت سنویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جا کر ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے. یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں اب مسلمان ہی صرف ممبر نہیں رہیں گے، اس میں غیر مسلم کو بھی ممبر بنایا جائے گا. قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں کم سے کم 2 غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا اور اس وقف بورڈ کا وہ چیئرمین بھی بن سکتا ہے اور اکثریت میں بھی غیر مسلم اس میں نامزد کیے جائیں گے. اب آپ بتائیے کہ بہار میں 1950 کا ایک قانون ہے جو ہمارے ہندو بھائی بہن کے مندروں کے تعلق سے قانون بنایا گیا. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جتنے بہار میں ہندو دھرم کے مندریں ہوں گی یا اس کا ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوگی اس میں کوئی غیر ہندو کو ممبر نہیں بنایا جا سکتا. ہم نتیش کمار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، چراغ پاسوان سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ کے پاس بہار میں قانون ہے کہ آپ کے مندر کے باڈیز میں کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا تو کیسے بہار کے مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کسی غیر مسلم کو آپ ممبر بنائیں گے؟ بہار میں بودھ گایا ہے، بودھ گایا میں وہاں پر صرف بودھ مذہب کے اور ہندو دھرم کے ماننے والے ممبر بن سکتے ہیں، تو پھر آپ بہار میں مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کیسے آپ کسی غیر مسلم کو بنائیں گے؟ یہ قانون بنانا اور یہ کہنا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے وقف بورڈ کو چلائے گا، یہ ہمارے بھارت کے سنویدھان کی دفعہ 26 کے خلاف ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. اب قانون یہ بھی کہتا ہے کہ وہی مسلمان اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جو 5 سال سے مسلمان. آپ بتائیے کون طے کرے گا بہار میں آ کر کہ کیا یہ 5 سال سے مسلمان ہے یا نہیں؟ کیا نتیش کمار سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے ہم کو؟ کیا چراغ پاسوان سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے کہ یہ 5 سال سے مسلمان ہیں؟ کیا بھارت کے پردھان منتری لکھ کر دیں گے سرٹیفکیٹ یہ 5 سال سے مسلمان ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کسی بھی دھرم میں اس طرح کا قانون نہیں ہے. جو کسی دھرم کا ہوتا ہے وہ اپنی آستھا کی بنیاد پر اپنے جس بھگوان یا اللہ کو مانتا ہے وہ اپنی پراپرٹی کو، جائیداد کو دے دیتا ہے. مگر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 5 سال تک آپ کو یہ بتا رہا، آپ اس 5 سال تک جائیداد نہیں دے سکتے. کون آ کر فیصلہ کرے گا؟ اور اگر کوئی ایک مہیلا ہوگی، کوئی ہماری بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، تو کون جا کر اس کو پوچھے گا؟ یہ اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے کہ 5 سال تک آپ اپنی جائیداد کو نہیں دے سکیں گے جب تک کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں. کیا میری داڑھی نریندر مودی سے بڑی ہے تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ کیا اگر کوئی ہماری بہن حجاب پہنی یا نہیں پہنی تو مسلمان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ غلط قانون بنایا گیا. تیسرا یہ قانون بنایا گیا، اس قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر جھگڑا گورنمنٹ کی جائیداد میں اور وقف کی جائیداد میں ہوگا تو بہار سرکار اپنے ایک عہدیدار کو نامزد کرے گی اور وہ عہدیدار یہ فیصلہ کرے گا کہ جائیداد سرکار کی ہے یا وقف کی ہے.
اب آپ بتائیے، اگر سرکار کا افسر ہوگا وہ کبھی بھی وقف بورڈ کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، وہ تو نتیش کمار اور چراغ پاسوان اور مودی کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ وہ تو لکھ کر دے دے گا کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی ہے، بہار وقف کی نہیں ہے۔ اس کا اس میں بنایا گیا، ایک اور قانون بنایا گیا، اسی میں لکھا گیا کہ 6 مہینے کے اندر پورے جائیدادوں کو پورٹل پر ڈالنا پڑے گا۔ میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے تمہارا پورٹل؟ کدھر ہے تمہارا پورٹل جو تم نے شروع کر دیا 6 مہینے میں کرنا پڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس قانون میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے، یعنی مالک اللہ رہے گا مگر اس جائیداد کا فائدہ وہ کہے گا کہ میری اولاد کو ملے گا، تو مودی نے قانون بنایا اگر اس وقف کرنے والے کی جائیداد میں وہ وقف کرنے سے پہلے اگر اس کی بیٹی ہوگی تو وہ بیٹی کا حق مار کر نہیں دے سکتا ہے۔ آپ بتائیے، ہندو دھرم میں یہ قانون ہے کہ جو کوئی بھی ہندو اپنے ول کے ذریعے وہ اپنی ایک پوری جائیداد کو اپنی ایک اولاد کو دے سکتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یا ان کو چھوڑ کر وہ گاؤں میں اپنے کسی کو دے سکتا ہے۔ جب وہاں پر آپ وہ سہولت ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے نام پہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں اللہ کو مالک بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جائیداد کا فائدہ میری اولاد کو ملے گا۔ تو یعنی اگر جس مسلمان کی بیٹی ہوگی وہ اللہ کے نام پر وقف نہیں کر سکے گا، یہ قانون بنا دیا گیا۔ یہ قانون یہ بھی بنا دیا گیا کہ اگر عیدگاہ ہوگی، قبرستان ہوگا، مسجد ہوگی، درگاہ ہوگا، خانقاہ ہوگی، امام باڑہ ہوگا، کوئی بھی کلیکٹر کو جا کر یہ کہہ دے گا کہ اس کو وقف کی جائیداد رجسٹر مت کریے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ درگاہ نہیں ہے، یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ امام باڑہ نہیں ہے، یہ عیدگاہ نہیں ہے، تو کلیکٹر جس دن انکوائری آرڈر کرے گا اس وقت سے وہ جائیداد وقف نہیں رہے گی۔ تو کلیکٹر کو خالی انکوائری لکھنا پڑے گا، ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے۔ اور کلیکٹر انکوائری مکمل کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں دیا گیا۔ کلیکٹر صبح قیامت تک انکوائری چلتے رہے گی مگر ہم تو اپنی درگاہ اور مسجد سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ قانون بنایا گیا۔ پھر بی جے پی، نتیش کمار کی پارٹی کے لوگ، چراغ پاسوان کے لوگ بولتے کہ وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا، وقف کی جائیداد کو لوٹ لیا گیا۔ ارے بھیا، آپ نے قانون یہ بنایا کہ جو وقف کی جائیداد پر ناجائز طور پر قبضہ کر کے 12 سال سے بیٹھا ہوا ہے، مودی اس کو مالک بنا رہے ہیں، بلکہ وہ مالک بن چکا ہے ابھی۔ تو بی جے پی، نتیش کمار، چراغ پاسوان جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سے ہماری جائیدادوں کو چھین رہے ہیں۔ جو ہماری زمین پر، وقف کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ 12 سال اگر ہو گئے تو مالک بن رہا ہے۔ وقف ایویکیو پراپرٹی ہے کہ جو لوگ بھارت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی کھیت وقف کر رہا ہوں، تو آج مودی نے قانون بنا دیا کہ وقف ایویکیو نہیں ہوگا، یہ گورنمنٹ اس کی مالک بنے گی، اور گورنمنٹ اس کی مالک بن چکی ہے۔ قانون یہ بنایا گیا کہ اگر آثار قدیمہ کے تحت مسجد ہوگی، درگاہ ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی جس میں عبادت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، تو مودی کہہ رہے ہیں کہ وقف مالک نہیں ہوگا، آثار قدیمہ ہوگا، یعنی پھر وقف ہم سے چھین لیا گیا۔ پھر یہ قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر کوئی ٹرسٹ ہوگا اس قانون کو بنانے سے پہلے اور اس قانون کے بنانے کے بعد ٹرسٹ ہوگا تو وقف نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ تم کون سی چیز اس میں رکھے ہو
جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ مودی نے قانون بنایا جس کی تائید چراغ پاسوان نے اور نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو نے کی، کشواہا صاحب نے کی. کیا قانون بنایا؟ اگر کوئی وقف کی جائیداد کو دھوکے سے بیچتا ہے تو پہلے اس کو سزا تھی 2 سال کی، بے ضمانت نہیں ملتی تھی. آج مودی نے کہہ دیا پیارے تو لوٹ لے وقف کی زمین کو اور 6 مہینے کی سزا تجھ کو ملے گی، 2 سال کی نہیں ملے گی اور تم کو ضمانت مل جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں نتیش کمار سے، چراغ پاسوان سے، چندرا بابو نائیڈو سے، کشواہا صاحب سے، کماراسوامی صاحب سے، جینت چودھری صاحب سے، ارے ایک چیز تو بتاؤ جو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. آپ نے قانون بنایا صرف مسلمانوں کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے، ہماری مسجدوں کو چھیننے کے لیے، ہماری درگاہوں کو چھیننے کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مودی نے قانون ایسا بنایا ہے کہ ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے خانقاہوں پر، درگاہوں پر، امام باڑوں پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بات کا اعلان کیا کہ ملک گیر پیمانے پر ہم اس کالے قانون کے خلاف احتجاج درج کریں گے. اور احتجاج ہو رہا ہے، احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوگا. تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس احتجاج میں شرکت کریے. ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک کہ مودی کی حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی. ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جس زمین کا، جس مسجد کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں اس کا مالک اللہ ہے. ہم ہرگز کسی بھی حالت میں اس مسجد کو، اس درگاہ کو، اس زمین کو جس کا مالک اللہ ہے، ہم حکومت کو یہ نہیں اجازت دے سکتے کہ آپ اس پر قبضہ کر کے وقف بورڈ کو نقصان پہنچائیں. اور یاد رکھیے وقف ایک عبادت ہے، نماز روزہ ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے، مگر وقف بھی ایک عبادت ہے. حکومت نے ایسا قانون بنایا تاکہ ہم سے ہماری عبادت کرنے کا طریقہ بھی چھین لیا جائے. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف ہی اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے. حکومت تنگ نظری کے مظاہرے کر رہی ہے. حکومت سنویدھان کے خلاف، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس طرح کا غلط قانون بنا کر حکومت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم وقف کی جائیدادوں کو حاصل کر لیں گے. ہم میں جتنی جان ہے انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے ہم اس کالے قانون کی مخالفت کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ کے احتجاجی پروگرام پر عمل کریں، اور آپ تمام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے. نتیش کمار بھی جان لیں، چراغ پاسوان بھی جان لیں کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر جو چیز کا مالک اللہ ہے ہم حکومت کو اس کا مالک بننے نہیں دیں گے. جس جگہ پر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر مسجدوں کو آباد کیا، ہم اس جگہ کو ویران ہونے نہیں دیں گے. جس جگہ پر ہمارے بزرگ ان قبرستانوں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اس جگہ پر تم کو چھیننے نہیں دیں گے. یاد رکھو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم احتجاج کریں گے. اور اس وقت تک احتجاج ہوگا انشاءاللہ جب تک کہ حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ پورا ساتھ دیں گے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجیے. بہت بہت شکریہ. اب ہم احتجاج کو جاری رکھیں گے اور نتیش کمار کو، چراغ پاسوان کو، نریندر مودی کو انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی طور پر ان کو پیغام ملے گا کہ بہار ہو یا بھارت ہو، یہاں پر ہر مسلمان، ہر ہمارا وہ ہندو بھائی اور بہن
جو संविधान को मानता है वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि क्या आप किसी के मजहब पर चलने से किसी को रोक दें। अरे जो कानून बिहार में मंदिरों के लिए अगर अच्छा है तो बिहार के मुसलमानों के लिए अच्छा क्यों नहीं हो सकता। जो कानून बोध गया के लिए अच्छा है तो फिर वो कानून बिहार के मुसलमानों के लिए क्यों अच्छा नहीं हो सकता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये झूठा प्रोपेगेंडा टीवी पर बैठकर बाज लोग बीजेपी की तरफ से आ जाते हैं, एनडीए की तरफ से आ जाते हैं, ये ऐसे अहमक लोग हैं जिनको कानून के बारे में एक लफ्ज नहीं मालूम। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को कि बताइए आप इसमें एक ऐसा सेक्शन बताइए जिससे मुसलमानों को फायदा होगा। मोदी बोलते हैं कि गरीबी मुसलमानों में खत्म हो जाएगी। क्या आपने 11 साल में गरीबी का खात्मा किया? क्या आपने 11 साल में भारत में गरीबी का कोई खात्मा किया? कुछ नहीं किया। अरे ये हमारी जायदाद है और ये टीवी पर बैठकर लोग बोलते हैं आपको कितना फायदा हुआ। अरे हमारे को फायदा इतना हुआ कि अगर हम यहां से निकलकर इस जलसे के बाद अपनी जोहर की नमाज अदा करने जाएंगे, जब हम उस जमीन पर सजदा करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करता है। जब हम हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं देते हैं तो अल्लाह हम पर रहमत की नजरों से देखता है। तो ये आप हमसे मत पूछो कि हमारा क्या फायदा है। हमारा फायदा मस्जिदों को आबाद करने से है। आपको लगता है कि पैसे तुमको कितने मिले। अरे अल्लाह के घर को जब हम आबाद करते हैं तो हम पैसों के लिए नहीं, दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। अगर हम किसी के खानखा को जाते हैं तो पैसों के लिए नहीं जाते, अपने दिलों को और अपने नफ्स को साफ करने के लिए जाते हैं। अगर हम ईदगाह को जाते हैं तो पैसों के लिए नहीं जाते, 30 दिन के रोजे रखने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह को जाते हैं। अगर कोई हमारे शिया लोग अपने इमाम बाड़ों में मातम जाते हैं तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हमको मिलकर मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद को मजबूत करते हुए इस काले कानून की मुखालिफत में खड़े होना है। और मैंने इस उम्मीद पर भारत की पार्लियामेंट में इस कानून की कॉपी को फाड़ा, इसलिए फाड़ा क्योंकि गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म अफ्रीका में कानून बनाया गया था तो गांधी ने भी उस कानून को फाड़ा था और उस कानून को जलाया था। ये कानून को हम नहीं मानते इंशाअल्लाह ताला। हम इस कानून को इसलिए नहीं मानते क्योंकि संविधान के खिलाफ है। जो कानून अगर बनाया जाएगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और आइन के खिलाफ होगा तो वो कानून नहीं होगा, वो जुल्म होगा। जुल्म हम पर किया जा रहा है इस तरह का एक काला कानून बनाकर। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जो सेक्युलर तो हैं मगर मुंह नहीं खोल रहे, हम तुम्हारी खामोशी को भी याद रखेंगे। जो सेक्युलर तो हैं मगर खुद नहीं कहते, अपने चमचों से बुलवाने लगाते हैं कि तुम बोलो, अगर हम बोलेंगे तो हमको उधर का वोट नहीं मिलेगा। तो हम उनसे कह रहे हैं ये उधर का वोट इधर का वोट नहीं है। तुमको अगर भारत से मोहब्बत है, भारत के संविधान से मोहब्बत है तो तुमको बोलना पड़ेगा। तुम्हारे चमचों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, खुलकर बोलो। ये कानून मुसलमानों की मस्जिदें और दरगाहें और खानखाएं छीनने के लिए बनाया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह अपने फजलो करम से इस काले कानून को अल्लाह हुकूमत के जरिए वापस दिलवाएगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूं कि तौसीफ आलम साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब विधानसभा के चुनाव होंगे
تو بہادر گنج سے انشاءاللہ توصیف عالم صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ ان کو اپنی دعاؤں اور ووٹوں سے یہاں سے اپنا نیا ودھائک اور MLA بھی منتخب کریں گے۔ مجھے اس بات کی پوری امید ہے، مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ 4 بھاگ گئے تھے اپنا ایمان بیچ کر، یہ 4 بھاگ گئے تھے، اب انشاءاللہ 24 آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 4 بھاگے تو 24 آئیں گے، اور جنہوں نے ان کو بھگایا ہم تم کو بھگائیں گے بہار میں انشاءاللہ تعالی۔ مہاراشٹرا میں شیو سینا کے MLAs کو توڑ دیا شنڈے نے تو سب نے کہا جمہوریت کا قتل ہو گیا۔ کرناٹکا میں BJP نے کانگریس کی حکومت کو توڑا تو سب نے کہا جمہوریت کا قتل ہو گیا۔ مدھیہ پردیش میں BJP نے کانگریس کے MLA کو خرید لیا تو سب نے کہا یہ جمہوریت کا قتل ہو گیا۔ تم نے سیمانچل کی جنتا کے خوابوں کو چکنا چور کیا۔ ہماری لڑائی سیمانچل کی تھی اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تم نے اسد الدین اویسی اختر الایمان کی پیٹ کر خنجر نہیں گھونپا، تم نے سیمانچل کے ان غریبوں پر، ان ہمارے نوجوانوں کے سینوں پر تم نے خنجر مارا ہے جو سیمانچل میں انصاف کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ مگر یاد رکھو یہ 4 بزدل تھے، یہ 4 ضمیر فروش تھے، تو خریدنے والا بھی ضمیر فروش ہے، خریدنے والا بھی کمزور ہے۔ ارے جو بکنے تیار تھے وہ بک گئے، جو نہیں بکے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، اور جب تک اللہ زندہ رکھے گا سیمانچل کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یاد رکھو راجد والو، تم نے 4 کو خریدا نا، انشاءاللہ تعالی تم بھکاری بن کے اختر الایمان اور توصیف عالم کے گھر کو آؤ گے۔ ہم تم کو بتائیں گے کہ سیمانچل کے انصاف کیسے ہوتا ہے۔ ارے تم سیمانچل کی جنتا نے پتنگ چھاپ کوٹ دیا ہے، اور پتنگ چھاپ کوٹ اس لیے دیا کیونکہ سیمانچل کی جنتا غیور جنتا ہے۔ سیمانچل کی جنتا غریب ضرور ہے، مگر سیمانچل کی جنتا اپنے سر کو سوائے اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں جھکاتی ہے۔ تو پتنگ چھاپ کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا ہے۔ اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ اختر الایمان صاحب مجلس اتحاد المسلمین بہار کے صدر ہیں۔ اختر الایمان نے اس جماعت کی ذمہ داری کو اس وقت سنبھالا جب مجلس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ اختر الایمان کی محنت اور ان کے ساتھیوں کی محنت نے مجلس اتحاد المسلمین کو کشن گنج سے ہمارا ایک پہلا MLA منتخب کروایا۔ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے، 2 پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے، کامیابی ہم کو نہیں ملی، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں، قریب 3 لاکھ کے قریب ہم کو ووٹ ملے۔ اسمبلی کا الیکشن ہوا، آپ نے 5 MLAs کو کامیاب کیا۔ آج پھر آپ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہی ہے کہ جب بہار پردیش کا چناؤ ہوگا آپ کو سیمانچل کے انصاف کے لیے پتنگ چھاپ کا ساتھ دینا ہے، اسد الدین اویسی کا ساتھ نہیں ہے۔ آپ کو سیمانچل کے انصاف کی لڑائی مجلس لڑ رہی ہے۔ پتنگ چھاپ نے جب سے سیمانچل کا نام لیا تو جو کل تک راجد والے سیمانچل کا نام لینے سے پیچھے ہٹتے تھے، جو کل تک نتیش کمار کی زبان پر سیمانچل کا نام نہیں آتا تھا، موڈی اس کو کیا کہتے تھے آپ جانتے اس علاقے کو۔ آج پتنگ چھاپ کو آپ نے ووٹ دیا تو موڈی، نتیش اور راجد کے نیتاؤں کے زبان پر سیمانچل آ گیا۔ یہ مجلس کی کامیابی ہے جو آپ نے مجلس کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اختر الایمان کی قیادت میں مجلس سیمانچل سے لے کر بہار کے کونے کونے تک جا رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم کو کامیابی ملے گی۔ میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں جو آج بیزار ہیں، تنگ آ چکے ہیں اس فرقہ پرستی کو دیکھ کر،
میں ان تمام قائدین سے اپیل کر رہا ہوں جو کسی بھی پارٹی میں ہوں گے، مگر آج گھٹن ان کو محسوس ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح کے کالے قانون کو بنا دیا گیا۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں، اپنی ضمیر ان کو پکار پکار کر ان سے کہتا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ بہار میں ہم اپنی ایک قیادت کو بنائیں۔ جب یادووں کی قیادت ہو سکتی ہے، جب کشواہا اور کرمی کی قیادت ہو سکتی ہے، جب اپرکاش کی قیادت ہو سکتی ہے، جب دلت بھائی بہنوں کی سیاسی قیادت ہو سکتی ہے، تو کیا غریب اور مظلوموں کی قیادت نہیں بن سکتی؟ میرے بھائی، یہ فیصلہ آپ کو دوبارہ کرنا، اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم اپنی قیادت کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ایک اختر الایمان آپ نے دیکھ لیا کہ 4 بھگوڑے تو بھاگ گئے تھے، سیمانچل کے لیے ایک کام نہیں کر سکے، مگر ایک اختر الایمان پوری بہار اسمبلی کے لیے بھاری پڑ چکا ہے۔ بہار میں ایک اختر الایمان لڑتا ہے سیمانچل کی آواز بن کر۔ اگر اختر الایمان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہادر گنج کی جنتا توصیف عالم کو اختر الایمان کا بازو بنا کر بھجائے گی، اگر سیمانچل کی جنتا کشن گنج سے مجلس کے امیدوار کو اپنی آواز بنا کر بہار کی ویدھان سبھا میں بھجائے گی، امور اور بیسا کی عوام مجلس کے نمائندے کو کامیاب کرے گی، کوچا دامن کی عوام اگر اپنے اتحاد کی طاقت پر اور اپنی طاقت کی بنیاد پر آپ بہار میں مجلس کے نمائندے کو کامیاب کر کے بھجائیں گے، اور سیمانچل کے مختلف جوکی میں وہاں پر بھی آپ بھجائیں گے، تو یاد رکھیے ہم سیمانچل سے انصاف اسی وقت ہوگا جب تمہاری آواز ہوگی۔ آواز سے مطلب تعداد۔ ہاں ٹھاکر گنج پورا سیمانچل، ٹھاکر گنج بھی ہے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اب کی بار یہ آ کے بولیں گے وہ بی ٹیم، یہ بی ٹیم ہی تھی جس نے مودی کے سامنے اس وفد کے قانون کو پھاڑ دیا تھا۔ تم تو اے ٹیم تھے، تمہارے منہ میں دہی جم چکی تھی، تم تو کچھ نہیں بول رہے تھے، خالی 1-3 منٹ کے لیے بولے اور بیٹھ گئے۔ بی ٹیم بولیں گے، پھر بولیں گے یہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں، فلاں کرنے آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ کام میں نہیں آنے والا ہے اب کی بار، انشاءاللہ تعالی کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی کچھ کہہ لے، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پتنگ چھاپ کو کامیاب کرنا ہے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں ہمیشہ سیمانچل کی بات کرتا آیا ہوں۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ اس بات کو مجھ سے پکار کر کہتا ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہوگا تو بہار ترقی کرے گا، بھارت مضبوط ہوگا۔ سیمانچل کو مضبوط کرنا ہر اعتبار سے یہ لڑائی مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ 4 تو بھاگ گئے، اب 24 کو لانے کی ذمہ داری ہم تمام اور آپ کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی تو پہلا ایک جلسہ ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد سیمانچل کے مختلف ویدھان سبھا میں مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے ہوں گے، مگر آج بہادر گنج کی اس مبارک سرزمین سے ہم نے بہار کے چناؤ کا ایک بگل بجا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کے اتحاد، آپ کی قومی تڑپ اور آپ کی جذبات کے اوپر دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بڑی تعداد میں یہاں سے ہمارے ودائق کامیاب ہوں گے، اور آپ کو پہلے سے زیادہ آگے بڑھ کر مجلس کو مضبوط کرنا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ بہت سی پارٹی آئیں گے، بہت سی پارٹی کے لوگ آ کر آپ کو دولت دیں گے، ضرور لیجئے، چھوڑیے مت، ضرور لیجئے، جتنا دیں گے لیجئے، مگر ووٹ پتنگ چھاپ کو پڑے گا انشاءاللہ۔
वोट पड़ेगा पतंग छाप को। तो तुम दौलत अगर समझ रहे हो दौलत पाओगे, नहीं काम में आएगा आपकी बात। ये बाशऊर जनता है, ये जनता देख चुकी है कि कौन बेबाक होकर जालिमों के खिलाफ आवाज उठाता है, कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत करने की लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस को मजबूत करिए और कल इंशाअल्लाह ताला ढाका में एक और जलसा होगा। हमारे राणा साहब उस जलसे के कन्वीनर हैं, वहां पर भी हम कल जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बिहार के चुनाव आते तक बहुत से मुकामात पर इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में मजलिस के जलसे होंगे। मैं फिर से जनाब तौसीफ आलम साहब का, हमारे उनके भाई का, गुलाम सरवर का और तमाम लोग जो आज मजलिस में शामिल हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका खैर मुकद्दम करता हूं और उनको ये बात बता रहा हूं कि हमारा दिल बिल्कुल साफ है। आप हमारे भाई हैं, थे और हमेशा रहेंगे। यहां पर बहादुरगंज में, यहां पर तौसीफ आलम की कामयाबी, असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी होगी। और आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मैं हमारे मीडिया के लोगों से बोलूंगा कि आप आ जाइए, आपसे भी थोड़ा बातचीत कर लेंगे, क्योंकि मीडिया को शिकायत रहती है कि हम बात नहीं करें। तो अगर मेरी तकरीर में आपको कोई बात नहीं बोला हूं तो आप आइए। और आवाम से भी अपील करता हूं कि मीडिया को यहां पर आकर मंच पर हमसे थोड़ी देर बात करने का मौका इनको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। इस जलसे का इख्तिताम इस नारे पर होगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सीमांचल की जनता, सीमांचल की जनता, बहादुरगंज की जनता, सलाम अलैकुम।